السلام علیکم لائف چینجرز۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آپ کا اختیار، ماضی، حال یا مستقبل۔ دوستو، ایک احمق جزیرے پر سیر کرنے چلا گیا۔ رات کے پچھلے پہر اس کا گھر واپس جانے کو دل چاہا۔ وہ سامان کشتی میں رکھتا ہے اور چپو چلانے شروع کر دیتا ہے۔ چپو چلاتے چلاتے صبح ہو جاتی ہے اور وہ تھکاوٹ سے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو بہت حیران ہوتا ہے کہ منزل کا دور دور تک کوئی نشان موجود نہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کشتی سے بندھی رسی کو کھولے بغیر ساری رات چپو چلاتے رہا تھا اور کشتی اپنی جگہ سے دور 2 انچ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکی تھی۔ اس مثال کی مانند بے شمار لوگ ماضی کے واقعات، تلخیوں اور ناانصافیوں کا سوچتے رہتے ہیں اور ان کی زندگی کی کشتی اپنی جگہ ہی پڑی رہتی ہے۔ وہ ماضی سے بندھی ہوئی رسی کو نہیں کاٹتے، اس لیے ماضی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آپ خود بتائیے کہ اگر کسی شخص نے آگے بڑھنا ہو اور وہ منزل کی طرف کمر کر کے الٹے قدم چلنا شروع کر جائے تو کیا وہ منزل تک پہنچ جائے گا؟ کبھی نہیں۔ ماضی آپ کو کچھ سبق سکھانے آیا تھا تاکہ آپ ان تجربات کے نتائج کو یاد رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ ہم کسی بھی طاقت کے ذریعے ماضی کو نہیں بدل سکتے۔ گئے دن پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں، ایک چیز ممکن ہے کہ ہم ماضی کی غیر ضروری یادوں اور تلخ تجربات کو بھلا دیں، ان کے مطابق نہ سوچیں اور نہ ہی ان کے متعلق باتیں کریں۔ زندگی کے ابتدائی ایام کی غلطیاں بہت اہم ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں ذہنی اور جذباتی طور پر پختہ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ مستقبل کے خوابوں میں گم رہتے ہیں۔ مستقبل کی ابھی کوئی حقیقت نہیں۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ کل کی فکر نہ کریں۔ کل جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ آپ کی اصل دولت آج ہے، دوسرے الفاظ میں موجودہ وقت، حال، کیونکہ آپ حال کو بدل کر اپنے مستقبل کو شاندار بنا سکتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ آنے والے وقت کو متاثر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ حال میں جینا سیکھیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس نے جوانی میں اپنے مستقبل کا خیال رکھا اسے بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار کم ہی کرنا پڑتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر دن اور ہر سال آپ کو اللہ حافظ کہہ رہا ہے۔ اہم بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کتنے پل اور کتنے لمحات زندہ رہے ہیں، بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے لمحات اور پلوں میں زندگی بھر دی ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ سب سے قیمتی موجودہ لمحات ہیں۔ حال میں رہتے ہوئے محنت اور کوشش کریں، آپ کا مستقبل تابناک ہو جائے گا۔ ماضی یاد ہے اور مستقبل خواب، صرف حال ہی حقیقت ہے۔ حال آپ کی توجہ کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ عقل مند ماضی کا ماتم کرتا ہے، نہ مستقبل کی فکر، بلکہ وہ حال کو نکھارتا ہے۔ اس لیے وہ بے خوف ہو کر جیتا ہے۔ بے فکری بھی ایک نعمت سے کم نہیں۔ لوگ کام کرتے ہوئے دماغی طور پر غیر حاضر ہوتے ہیں۔ وہ ماضی کی یادوں میں گم ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے کام کو پوری توجہ نہیں ملتی اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، سیر و تفریح کے مقامات پر اور فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے لوگ ذہنی طور پر ماضی کی پریشانیوں اور مستقبل کے اندیشوں میں غرق ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ زندگی سے صحیح طور پر لطف اندوز نہیں ہوتے۔ اداس بندے سے بات چیت کر کے آپ خود بھی اداس ہو جاتے ہیں۔ اداسی اور نا امیدی ذہن کی توانائی کو بکھیر دیتی ہے۔ پرسکون حالت میں ذہن زیادہ توانا ہوتا ہے۔ انسان پرسکون تب ہی ہوتا ہے جب وہ حال میں رہنا سیکھتا ہے۔ دنیا کے تمام روحانی اسکول حال میں رہنے کی تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح آپ اپنی صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مستقبل کی پریشانیوں کو دور بھگا دیں، آج میں رہنا سیکھیں اور قناعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر قانع ہونا درست ہے، لیکن ہم جو کچھ ہیں اس پر قناعت کرنا ہرگز درست نہیں۔ ماضی اور مستقبل سے بے نیاز ہو کر کام کریں۔ آج کو بہتر کریں، کل خود بخود بہترین ملے گا۔ وہ مالک جس نے آپ کو کل رزق دیا آج بھی آپ کو رزق دے رہا ہے، وہ یقیناً آئندہ بھی آپ کو رزق فراہم کرتا رہے گا۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
بلکہ صبر کا دامن پکڑ کر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ سکھ حاصل کرنے کے لیے مطمئن رہیے، آج میں جینا سیکھیے، کیونکہ اطمینان سب سے بڑی دولت ہے۔ کل جو پھول کھلیں گے ان کے بیج آج آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے آج ہی ان کو بو دیجیے، آپ کو کل شاندار ملے گا۔ گوتم بدھ کہتا ہے کہ ہمارے مستقبل کا دار و مدار ہمارے آج کے خیالات اور اعمال پر ہے۔ جب تک آپ روشن اور قابل رشک مستقبل کے لیے سچے دل سے محنت نہیں کرتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معجزات کا انتظار نہ کیجیے، زندگی عمل سے بنتی ہے، معجزات سے نہیں۔ اپنے مستقبل کو جنت نظیر بنائیے اور آج سے محنت شروع کیجیے۔